السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بادنطینی گھوڑا گاڑی میں موجود الپرسنان کے سپاہی کو مارنے والا تھا، جسے دیکھ کر الپرسنان تیر چلا کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس قسط کے شروع میں اکچکتون جنگل میں موجود تھی اور اپنی چابی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے چابی نہیں مل رہی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اکچکتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں مسلسل جنگ جاری تھی۔ الپرسنان اور اس کے جانباز بہادری سے کافروں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ آخر میں الپرسنان ایک مرے ہوئے سپاہی کے منہ کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ بھی گونگا ہے۔ جس کے بعد الپرسنان غصے سے کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری زبانیں کاٹنے والے کا جلد سر کاٹوں گا۔ اس کے بعد سب اتاب حسن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جو لیبر عید کو لے کر قلعے کی طرف روانہ تھا۔ یہاں اکچکتون قبیلے میں پہنچ چکے تھے، جو چابی گم ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اسی دوران گور خاتون وہاں آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے، آپ کو چاغری صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اکچکتون کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور گور خاتون کے ساتھ چاغری صاحب کے خیمے کی طرف چلنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں چاغری صاحب کے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں سب موجود تھے اور اکچکتون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، بیٹی میں نے سنا ہے کہ مجھے تمہاری وجہ سے ہوش آیا ہے۔ اکچکتون کہتی ہے، شفا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، میں تو صرف وسیلہ بنی ہوں۔ جس کے بعد سب اکچکتون کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتے ہیں اور باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں الپرسنان لیبر عید کو لے کر قلعے پہنچ چکا تھا۔ مینوس اور دوسرے بادنطینے ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جس کے بعد مینوس خیال دیکھتا ہے جب اس نے کبوتر کے ذریعے بزان کو خط بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا کہ لیبر عید کو صحیح سلامت قلعے نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ مر گیا تو میں معاہدے کے طور پر سلجوقوں سے 4 گنا زیادہ سونا لوں گا، اس سونے میں سے تمہیں تمہارا حق مل جائے گا۔ اس کے بعد خیال ختم ہو جاتا ہے۔ معاہدے کے مطابق الپرسنان لیبر عید مینوس کے حوالے کر دیتا ہے اور مینوس سونا الپرسنان کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس کے بعد الپرسنان کہتا ہے، اب ہم واسپراکن کے مسلمانوں کے بارے میں بھی آپ سے ایسے ہی وفاداری کی امید رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر الپرسنان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد مینوس لیبر عید سے کہتا ہے، تم نے کتنی بری طرح جنگ کی قیادت کی، ہر کسی نے دیکھا کہ تمہاری وجہ سے شہنشاہ کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ سن کر دکاس اپنی تلوار نکال کر لیبر عید کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر یانس غصے سے کہتا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ دکاس کہتا ہے، میں بادشاہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ یہاں الپرسنان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سونا لے کر قبیلے کی طرف روانہ تھا۔ الپرسنان اتاب حسن سے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں۔ گھات لگا کر حملہ کرنا اور اب یہ لیبر عید والا معاملہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے ابھی بھی بزان پر شک ہے۔ بزان نے جس آدمی کو ہمارے سامنے غدار کہہ کر مارا تھا، وہ اصل میں غدار نہیں تھا۔ اب میں بزان کے ساتھ ایک چال چلوں گا جس سے مجھے اس کی غداری کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں خیمے میں سلیمان اور کاراجختون موجود تھے۔ کاراجختون سلیمان کو اکچکتون کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے چاغری صاحب کے خیمے میں خود سانپ رکھ کر اسے مارا اور کس طرح اس نے بھیڑیے کے دودھ سے چاغری صاحب کے لیے دوا تیار کی۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ بھی اپنی والدہ کی طرح مجھے تھپڑ مار دیں۔ یہ سن کر سلیمان کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یہاں دوکیا کمرے میں موجود تھے اور دیوار پر کچھ بنا رہی تھی۔ اسی دوران دیوجن وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اس تصویر میں آپ نے چہرہ کیوں نہیں بنایا؟ جس کے جواب میں دوکیا کہتی ہے، میں نے اس کا اصل چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ میری ماں ہے جو میرے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ یہ سن کر دیوجن کہتا ہے، آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ آپ کے بابا کو قسطن دنیا کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کو شہزادی۔ یہ سن کر دوکیا کہتی ہے، ایک دن جب یہ تصویر مکمل ہو جائے گی تو اس دن تخت پر اس کا حقیقی وارث بیٹھے گا۔ دکاس بھی ایک جانب کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، دیوجن تمہارا یہاں سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہاں سلیمان سلجان خاتون کے پاس پہنچ چکا تھا اور کہہ رہا تھا، والدہ آپ ایک اجنبی عورت کی وجہ سے میری بیوی کو کیسے تھپڑ مار سکتی ہیں؟ سلجان خاتون کہتی ہیں، کاراجختون نے بدتمیزی کرنے کی قیمت چکائی ہے۔ تمہارے بابا کی طبیعت خراب تھی اور کاراجختون وہاں آ کر اکچکتون پر الزام لگا رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اسے تھپڑ مارا۔ یہ سن کر سلیمان غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں دکاس دیوجن کے ساتھ مینوس کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میں واسپراکن کے گورنر کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ میرے ذہن میں صرف ایک ایسا آدمی ہے جو اس کا اصل حقدار ہے اور وہ ہے کمانڈر دیوجن۔ یہ سن کر مینوس کہتا ہے، بے شک دیوجن ایک اچھا سپاہی اور کمانڈر ہے، لیکن ہمیں واسپراکن کے لیے ایک اچھے اور بہادر گورنر کی ضرورت ہے جو اس علاقے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ میرا بیٹا یانس ہے۔ یہ سن کر یانس حیرانگی سے مینوس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دکاس کہتا ہے، آپ کے اس فیصلے سے بادشاہ خوش نہیں ہوں گے۔
وہ واسپراکر میں دیوجن کو ہی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ سن کر مینوس کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر دیوجن کو یانس کے سپاہیوں کا کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر دکاس کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی۔ یہاں اکچاکتون ایک خیمے میں موجود تھے اور قلین بن رہی تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ چاوی کے گم ہونے کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشان تھے۔ اسی طرح ناکنائکتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور آ کر اکچاکتون کے ساتھ قلینیں بننے لگ جاتی ہیں، اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔